اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ آج ہمارا درس سبق نمبر 5 میں ہے نماز و توحید۔ نماز اور توحید کے بیان میں ہے۔ نماز کے ذریعے انسان خدا کی توحید اور ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ میں شرک سے دور ہوں۔ نماز میں کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی خدا کی ذات میرے خیال اور تصور سے بھی بالا تر و بزرگ تر ہے۔ بحول اللہ و قوتہ ایاک نعبد، یہ سب جملے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب جملے نماز میں انسان استعمال کرتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر کہنے کا مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ خدا کی ذات میرے خیال اور تصور سے بھی بالا تر و بزرگ تر ہے، یعنی سب سے بڑی ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ بحول اللہ و قوتہ، یقوم و خود کہہ کے اس کی طاقت اور قوت کا اقرار کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر بھی وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ان تمام کلموں میں توحید پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی ہے؟ پائی جا رہی ہے۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اور ہماری عبادت فقط اس کے لیے ہے، اور ہم اس کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اٹھ رہے ہیں تو بھی اسی کی دی ہوئی طاقت ہے، اور بیٹھ رہے ہیں تو بھی اسی کی دی ہوئی طاقت اور قوت ہے، ورنہ اگر وہ طاقت نہ دیتا تو نہ ہم اٹھ سکتے تھے اور نہ ہی ہم بیٹھ سکتے تھے۔ اور ہم اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے انسان مومن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، ہم بس صرف اور صرف فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی نہ ہمارا معبود تیرے علاوہ کوئی اور ہے، اور نہ ہی ہمارا معین و مددگار تیرے علاوہ کوئی اور ہے۔ صحیح؟ ہمارا معبود بھی تو ہی ہے اور معین و مددگار بھی تو ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ انسان اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے ان باتوں سے۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، اور ہم اس کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اور ہم اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہر جملہ توحید کو زندہ کرتا ہے، یعنی ہر جملے میں چاہے وہ آپ کا اللہ اکبر کہنا ہو، یا آپ کا اٹھتے ہوئے بحول اللہ و قوتہ یقوم و اقعد کہنا ہو، یا آپ کا سورۃ الحمد المبارکہ کی قرأت کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہو، یہ سب کے سب جملے جو ہیں توحید پر دلالت کرتے ہیں اور اس بات کی دلیل بنتے ہیں کہ آپ توحید کے پرستار ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہر جملہ توحید کو زندہ کرتا ہے اور شرک سے انسان کو، مومن کو محفوظ رکھتا ہے۔ مختلف راستے، انسان کے لیے مختلف راستے ہیں، یعنی بہت سے راستے ہیں انسان کے لیے، ایسا نہیں کہ بس راستہ ایک ہی ہے، مختلف ہے۔ نمبر ایک راستہ وہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند اور معین کرتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند اور معین کرتا ہے، راستے کو اسے پسند کرتا ہے۔ دوسرا وہ راستہ کہ جو دوسرے اس کے لیے معین کرتے ہیں۔ تیسرے وہ راستہ کہ جو خداوند عالم اپنے بندے کے لیے معین کرتا ہے۔ ایک راستہ انسان خود پسند کرتا ہے، معین کرتا ہے اپنے لیے، دوسرا وہ راستہ ہے جسے دوسرے اس کے لیے معین کرتے ہیں، اور تیسرا وہ راستہ کہ جو خداوند متعال، خداوند عالم
اپنے بندے کے لیے معین کرتا ہے۔ پہلی صورت ٹھیک نہیں، یہ ہمارا روزانہ کا ایک مشاہدہ ہے، ہم روزانہ ایک چیز دیکھتے ہیں۔ جو پہلی صورت ہے، یعنی پہلی صورت کیا تھی کہ انسان اپنی پسند سے اپنا راستہ معین کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلی صورت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا روزانہ کا دیکھنا ہے، مشاہدہ ہے کہ ہم روزانہ کسی چیز کا صحیح ارادہ کرتے ہیں پھر ٹل جاتا ہے۔ ہاں، ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادہ پھر ٹل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا میں نے تجھ کو ارادوں کے بدلنے سے پہچانا ہے۔ ہم ارادے کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، کیسے کیسے ہم سوچ لیتے ہیں، کیا کیا ارادے کرتے ہیں، پکا ارادہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ارادہ پھر بعد میں ٹل بھی جاتا ہے۔ تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار میں نے تجھ کو ارادوں کے بدلنے سے پہچانا ہے، یعنی میں مصمم ارادہ کرتا ہوں، مصمم ارادہ نہیں، مضبوط ارادہ کرتا ہوں، پکا ارادہ ہے، پھر وہ ارادہ بدل جاتا ہے، پھر ارادہ بدل جاتا ہے۔ تو اگر میرا ارادہ ٹھیک تھا، جس کام کو میں انجام دینا چاہ رہا تھا وہ ارادہ وہ کام بہترین تھا، وہ کام مضبوط تھا، تو پھر میں نے بدلا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ جس کام کا ارادہ تھا وہ ارادہ مضبوط اب نہیں ہے، اور ہم نے اس وقت جو ارادہ کیا وہ ہم سے اشتباہ ہوا، مان لی مثلا ارادہ بدل گیا، بدلا تو یوں ہی ہے کہ وہ کام چیز جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، بہتر نہیں ہے ہمارے لیے مثلا، یعنی مجھ سے اعلیٰ کوئی ہے، کیا فرمانے مولا علیہ السلام، یعنی میں مصمم ارادہ کرتا ہوں پھر ارادہ بدل جاتا ہے، یعنی مجھ سے اعلیٰ کوئی ہے کہ میری ارادوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اکثر ان کاموں میں دھوکہ ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے ارادہ کیا مثلا بہت اچھا ہے، پھر بعد میں ہم ہی نے اسے چینج کر دیا، بدل دیا ارادے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام تھا وہ ہمارے لیے صحیح نہیں تھا، پہلے ہم نے اسے اپنے لیے معین کر لیا، پھر ہم نے اسے بدل دیا، تو کوئی ہے جو ہمارے ارادوں کو بدل رہا ہے، تو جب ہمیں پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں علم آ رہا ہے یا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کوئی ہے جو ہمارے ارادوں کو بدل رہا ہے، اور ہمیں اپنے ارادوں میں اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نہیں ہوتا، تو کہ وہ کسی چیز کو چوائس کر لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، کام کو انجام بھی دے دیتے ہیں، تو ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے، بعض کو کام انجام دینے سے پہلے یعنی یہ وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو صرف اتنا ہوا دھوکہ کہ اس نے ارادہ کیا اور پھر بدل دیا، ایک نے ارادہ بھی کیا انجام بھی دے دیا، تو اب اس کو پچھتاوا ہو گیا کام کو انجام دینے کا بھی کہ وہ انجام دے چکا۔ تو یہ ارادے جو بدل رہا ہے، کوئی ہے طاقت جو ہمارے ارادوں کو بدل رہی ہے، ہمیں مثلا جو ہے اس سے یعنی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، تو ارادہ بدل جاتا ہے ہمارا، اور انجام دیتے ہیں ہم کسی کام کو، تو بہت سارے کام ایسے ہیں ہماری زندگی کے جن میں ہمیں دھوکے ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام جو ہمیں انجام نہیں دینے تھے، ہم بعد میں اس پہ پچھتاتے ہیں، لیکن وہ انجام دے دیتے ہیں، یا بہت سے کرنے ہوتے ہیں چاہیے کریں، ہم انہیں نہیں کرتے، تو پھر زندگی بھر انسان کو اس کا پچھتاوا ہوتا ہے، تو یہ دھوکہ ہی تو ہے انسان کی زندگی میں انسان کو۔ کہہ رہے نمبر 2، یہ کوئی دوسرا ایک اچھا یہ تو ہو گیا انسان اپنا راستہ خود معین کر لے، دوسرے یہ نمبر 2 یہ کہ کوئی دوسرا ایک کے لیے راستہ معین کرے کہ یہ راستہ یا یہ دین یا مذہب ٹھیک ہے، یعنی کوئی دوسرا اس بات کرے معین کرے، یہ کام عقل مندی کا نہیں ہے، عقل مندی کا کام نہیں ہے کہ آپ دوسرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، آپ کا اپنا بتایا ہوا راستہ تو ختم ہو جاتا ہے، جس میں آپ کو اکثر دھوکے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہ دوسرا کوئی آپ کو راستہ بتائے تو یہ کام بھی عقل مندی کا نہیں ہے، صحیح کہ یہ راستہ یہ دین مذہب ٹھیک، کوئی آپ کو یہ کہے تو یہ کام عقل مندی کا نہیں ہے، اور عقلاً قبیح ہے، عقل کے اعتبار سے کام بیکار ہے، اچھا نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ نے آزاد ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری والدہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اور درست نہیں کہ ہم اس کی اندھی تقلید کریں، بلکہ خود یہ ایک شرک ہے۔ یعنی ہم جو پیدا ہوئے ہیں آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم جو پیدا ہوئے ہیں وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہم آزاد پیدا ہوئے تو ہم کسی کی اندھی تقلید کیوں کریں؟ یہ نہ سوچا نہ سمجھا کچھ بھی نہیں، وہ ہمیں بتا رہا ہے ہم اس کی بات مان لیں کسی کی، ایسے ہی نہیں، بلکہ ہمیں اس میں اندھی تقلید نہیں کرنا ہے۔ ہم آزاد انسان ہیں، ہم آزاد ہیں، اور درست نہیں ہے کہ ہم اس کی اندھی یعنی کسی کی بھی اندھی تقلید کر لیں، بلکہ خود یہ ایک شرک ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، صحیح، یعنی آپ ایسے بلا تحقیق بغیر کسی دھیان دیے آپ کسی کی اندھی تقلید کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی رہا تیسرا راستہ یعنی خدا کا معین کردہ راستہ، إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے اور اس پر چلنا ہے۔ مثلا یہ انشاءاللہ ہم کل اس کو مکمل کریں گے، چونکہ وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے، بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ آج ہم ان دو پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آنے والے درس میں کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ مطالعہ کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے؟ دہراتے ہو، یاد کرو، ان کو سمجھو، ان سب چیزوں کو دہراؤ اور یاد کرو۔